السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف چودھری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو 10 جولائی 2020 کو ترکی کی ایک عدالت کا فیصلہ آیا جس میں ترکی کی عدالت نے یونانیمسلی اس بات کا فیصلہ کیا کہ ترکی کا جو میوزیم تھا آیا صوفیہ اس کو مسجد میں تبدیل کیا جائے۔ اسی سلسلے میں اسی اتوار کو ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردوغان نے اس میوزیم کا دورہ کیا، آیا صوفیہ کا دورہ کیا، اور اس میں جو اس کو مسجد میں تبدیل کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد 24 جولائی 2020 کو آیا صوفیہ میں پہلی بار نماز ادا کی جائے گی، نماز جمعہ ادا کی جائے گی، جس میں ترکی کے صدر خصوصی طور پر شرکت کریں گے۔ ہم آج اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ آیا صوفیہ کو جو تبدیل کیا گیا ہے مسجد میں، پہلے تو اس کی تاریخ کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد یہ جائزہ لیں گے کہ اس کو تبدیل کیا گیا مسجد میں، اس کے امپلیکیشن کیا ہوں گے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، ترکی پر کیا اثرات ہوں گے، اس کے بعد جو پوری دنیا ہے اس پر کیا اثرات ہوں گے، اور اس کے بعد اسلامی دنیا پر کیا اثرات ہوں گے، اور اس سب کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ جو عرب ممالک ہیں خاص طور پر، حالانکہ وہ رائیول کنٹری ہیں اس کے ترکی کے، لیکن اس کے باوجود وہ اسلامی ہیں، ان کا ایک میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کے فیصلے پر ان کا کیا رد عمل آیا ہے، اور اس کے بعد جو یورپی یونین ہے، امریکہ ہے، دوسری ممالک ہیں، ان کا کیا ریئیکشن آیا ہے، آفیشلی کیا ریئیکشن آیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑا اہم ملک ہے، روس ہے۔ وہ روس حالانکہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے ترکی کا، لیکن روس میں آرتھوڈاکس کرسچن کی بڑی اکثریت ہے، معقول آبادی رہتی ہے، تو اس کا خاص طور پر کیا ریئیکشن ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے اور انڈیا کے جو عوام اور حکومت کا جو ہے ریئیکشن، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو آیا صوفیہ کا جو قیام ہے وہ 360 AD میں بیزنٹائن امپائر میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے بیزنٹائن امپائر کے جو پہلے رولر تھے جن کا نام کانٹسٹائن تھا، ان نے اس کا قیام عمل میں لایا، اور انہی کے نام پر جو موجودہ استنبول ہے، اس کا جو پریویس نام تھا کانسٹینٹیپول، اس کا نام رکھا گیا۔ اس کے بعد مختلف واقعات میں اس جو چرچ جو تھا اس کو مختلف واقعات میں 2 بار جلایا گیا، لیکن اس کے بعد 537 میں اس کو بالکل کمپلیٹلی نئے سرے سے تعمیر کیا گیا، اور اس کو جو تعمیر کرنے والے تھے ان کا نام جسٹینین تھا۔ اس کے بعد اس کی اہمیت جو تھی بیزنٹائن امپائر میں وہ بہت زیادہ سینٹرل امپائر تھی، اس کی اہمیت تھی، اور اس کے بعد اس پولیٹکس میں اس کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ جب نیا امپائر آتا تھا، جو نیا بادشاہ آتا تھا جو بیزنٹائن امپائر میں، تو اس کی جو تاج پوشی تھی وہ اسی چرچ میں کی جاتی تھی۔ اس کے بعد اس کا جو قبضہ ہے وہ کچھ عرصے کے لیے جو صلیبی تھے ان کے پاس بھی رہا، اور انہوں نے اس کو بڑا نقصان دیا۔ تقریباً یہ 13ویں صدی کے بعد ہے جب اس کا جو 12ویں صدی کے بعد ہے جب اس کا قبضہ صلیبیوں کے پاس گیا، اور انہوں نے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد 13ویں صدی میں پھر بازنطینیوں نے اس کا قبضہ واپس لے لیا۔ اس کے بعد 1453 میں جب سلطان محمد فاتح نے اس کو استنبول کو فتح کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس جو آیا صوفیہ ہے اس میں آ کر نماز پڑھی، اور اس کو جو پہلے چرچ تھا اس کو مسجد میں تبدیل کیا۔ انہوں نے بیسک تو کوئی تبدیلی نہیں کی، لیکن جو صلیبیوں کی یا جو عیسائیوں کی نشانیاں تھیں ان کو مٹا دیا، اور اس کے بعد کچھ چینجز کی۔ اس کے بعد مختلف جو سلطنت عثمانیہ کے مختلف جو حکمران آئے انہوں نے تھوڑی بہت چینجیں کی، مینار بنا دیے، ممبر بھی بنائے اس میں۔ اس کے بعد تقریباً 1847 سے لے کر 49 تک اس میں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہوئی، آیا صوفیہ میں کنسٹرکشن ہوئی، اور میجر تبدیلیاں کی گئیں۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد ایک ماڈرن ترکی کی جو بنیاد ہے، جو اس کے فاؤنڈر تھے، وہ کمال اتاتürk پاشا تھے۔ تو وہ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ جو ترکی کے مسلمان ہیں یا جو ترکی کے لوگ ہیں وہ اب سلطنت سے نکل آئیں اور سلطنت کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں، اور ایک نئے ملک میں رہنا شروع کر دیں۔ اور ان کو ایک جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ اپنی ایکسیپٹیبلٹی کا تھا کہ وہ قبول ہوں، وہ جو مغربی معاشرہ ہے، کیونکہ یہ جو ترکی ہے یہ برج پہ ہے، بالکل درمیان میں ہے۔ یہ ایشیا، ایک سائڈ پہ ایشیا ہے اور ایک سائڈ پہ یورپ ہے، اور یہ بالکل درمیان میں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کے 2 مسائل تھے، یا تو یہ 2 آپشن تھے، یا تو یہ یورپ کے ساتھ مل جاتا، یا تو یہ ایشیا کے ساتھ مل جاتا۔ یہ سمجھ لیں مشرق اور یہ مغرب ہے۔ تو جو کمال اتاتürk تھے انہوں نے مغرب کے ساتھ، کیونکہ اس وقت ترقی یافتہ تھے، مغرب ترقی یافتہ تھا، تو انہوں نے اس کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا، اور مغربی دنیا کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ اب ہم میں کوئی وہ آثار نہیں ہے کہ ہم نئی سلطنت عثمانیہ بنائیں، یا ہمارا کوئی ایسا کوئی ایم نہیں ہے۔ انہوں نے 1931 سے لے کر 35 تک جو آیا صوفیہ تھا اس میں اینٹی جو تھی وہ بند تھی،
اور 1934 میں ترکی کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آیا صوفیہ جو مسجد تھی اس کو میوزیم میں تبدیل کیا جائے، اور 1935 میں آیا صوفیہ کو ایز اے میوزیم کھول دیا گیا، اور اس میں پوری دنیا کے سیاح جو وہ آئے۔ اس کے بعد یہ بطور میوزیم ہی رہی، اور اس میں بالکل اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ تھی، منع تھی، نماز پڑھنا بھی منع تھی۔ لیکن تقریباً جب 21 سینچری سٹارٹ ہوئی تو اس میں ایک کونے میں جو مسجد جو میوزیم کا عملہ تھا یا جو پڑھنا چاہتے تھے، نماز پڑھنا چاہتے تھے، ایک کونا مخصوص کیا گیا کہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح ایک کونا مخصوص کیا گیا جو کرسچین تھے وہ بھی اپنی عبادت کر سکتے تھے۔ کرائس سپائرو انہوں نے ایک انٹرنیشنل کونسل کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا فری آیا صوفیہ کونسل، جس کا مین مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کے جو عیسائی ہیں خاص طور پر ان کو اکٹھا کیا جائے، اور اس بات پر ترکی پر پریشر ڈالا جائے، اس کو آمادہ کیا جائے کہ وہ جو آیا صوفیہ ہے اس کو میوزیم سے چرچ میں تبدیل کرے، کیونکہ یہ جو آیا صوفیہ تھا یہ 1000 سال سے زائد تک یہ ایک چرچ رہا ہے، تو اس پر عیسائیوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو ایز اے چرچ یوز کریں۔ لیکن اس کے بعد مسلمانوں میں بڑی آواز اٹھتے رہی کہ اس کو مسجد میں تبدیل کیا جائے۔ ترکی کے اندر سے جو ترکی کے وزیر اعظم تھے ان نے آواز اٹھائی کہ جو آیا صوفیہ جو ہے میوزیم ہے اس کو ایک مسجد میں تبدیل ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد جب طیب اردوغان آئے تو یہ ایک اسلامسٹ پاپولسٹ لیڈر تھے، تو ان نے بھی اعلان کیا کہ یہ انشاءاللہ جو آیا صوفیہ ہے اس کو تبدیل کریں گے، اور انہوں نے تبدیل کر بھی دیا ہے۔ اگر ہم اس میں عرب ممالک کا ریئیکشن دیکھیں تو عرب ممالک کا ریئیکشن جو ہے بڑا حیران کن ہے۔ اب وہ بڑی کنفیوز اسٹیٹ میں ہے، کیونکہ ایک طرف تو ترکی جو ہے وہ ان کا رائیول کنٹری ہے، کیونکہ جو ان کے جو اختلافات تھے وہ مینلی وہ قطر کی وجہ سے بڑے تھے۔ قطر کو انہوں نے نکالا تھا، ان تعلقات ان کے خراب تھے قطر سے، تو لیکن ترکی نے قطر سے بھرپور تعاون کیا اور اس کے ساتھ تعلقات جوڑ رکھے، جس وجہ سے عرب ممالک کے ترکی کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے، اور اس کے بعد صافی کے قتل کا واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے مزید بگڑ گئے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ایک میوزیم کو مسجد میں تبدیل کیا گیا ہے، اب وہ اس بات کی مخالفت کھلا نہیں کر سکتے کہ مسجد کیوں بنائی گئی ہے، کیونکہ پوری دنیا کے مسلمان اس بات کو دیکھ رہے ہیں اور فالو کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو متحدہ عرب امارات کے جو وزیر ثقافت ہیں محمد القابی، انہوں نے ایک ٹویٹر پہ ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط کیا گیا ہے، جو ایک میوزیم کو مسجد میں تبدیل کی گئی یہ غلط کیا گیا ہے، بلکہ اگر یہ میوزیم رہتا تو اس سے انٹرفیتھ ہارمنی، مذہبی ہم آہنگی کریٹ ہوتی، اور جو اس کو کیا گیا تبدیل کیا گیا ہے ایک میوزیم میں مسجد میں تبدیل کیا گیا ہے، تو اس سے جو انٹرفیتھ ہارمنی جو مذہبی ہم آہنگی ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے اور وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس پر مخالفت کا اظہار کیا کہ اس کو میوزیم ہی رہنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اگر ہم پوری دنیا خصوصاً کرسچن جو ممالک ہیں جو کرسچنز ہیں ان کا اگر دیکھیں تو وہ بڑا شدید رد عمل آیا ہے، خاص طور پر پوپ جو فرانس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا گیا ہے اس نے مجھے بڑا ہرٹ کیا ہے اور بڑا میں اس پر دکھ کا اظہار کرتا ہوں۔ اس کے بعد یورپی یونین کا اجلاس ہوا ایک، اس میں جو سارے جو یورپی یونین ممالک کے وزیر خارجہ وہ اکٹھے ہوئے، اور 27 ممالک کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے یونینیمسلی اس کو کنڈیم کیا ہے، جو انہوں نے کیا آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے عمل کو کنڈیم کیا ہے، اور ترکی سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے جو اس ڈیسیژن جو ہے اس کو ریورس کریں۔ اس کے بعد امریکہ جو ہے امریکہ نے بھی اس بات کو کنڈیم کیا ہے اور ترکی پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ اپنے جو ڈیسیژن ہے وہ اس کو واپس لیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ترکی میں اس فیصلے کے پس منظر کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہوئے 2019 میں، جس میں استنبول میں اور انقرہ جیسے اہم شہروں میں جو حکمران جماعت تھی وہ ہار گئی اور اپوزیشن جماعت کے جو میئر تھے وہ جیت کے آ گئے۔ اس کے بعد جو ترکی کی جو معاشی حالت تھی وہ بڑی خراب جا رہی تھی اور معاشی گراوٹ کا شکار تھا۔ ان دونوں چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے اور عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے اور عوام کی جو معاشی جو گراوٹ ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اردوغان صاحب نے یہ ایک ایسا فیصلہ لیا کہ اس سے عوام کی وہ حمایت حاصل کرے، اور ان کو یہ بھی امید تھی کہ اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ اس فیصلے کی مخالفت کریں گی جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوگی۔ لیکن جو نتیجہ اس کے برعکس آیا ہے، کیونکہ جو اپوزیشن پارٹی ہیں انہوں نے اس کے فیصلے کی کوئی مخالفت نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس فیصلے کو خوشامدید کہا ہے۔ اور جب ایک پول جو ہے وہ کنڈکٹ کیا گیا کہ یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے اردوغان صاحب نے لیا ہے تو یہ فیصلہ کس نیت سے لیا گیا ہے، تو تقریباً 45% جو عوام تھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ اسی وجہ سے لیا گیا ہے کہ عوام کی جو توجہ ہے وہ معاشی اور اکنامک جو گراوٹ ہو رہی ہے ترکی میں اس سے ہٹائی جائے اور عوام کی حمایت حاصل کی جائے۔
لیکن ایک جماعت ایسی ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، انہوں نے اس فیصلے کو ڈیناؤنس کیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے 2 الیکشن بھی ہیں، ترکی کے الیکشن ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کا اثر ترکی کے عوام پر کتنا ہوتا ہے، اور ترکی کے عوام کیا اس فیصلے کی وجہ سے طیب اردوان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے یا پھر وہ اپوزیشن پارٹی کو ترجیح دیں گے۔ شکریہ۔